نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، فائدے میں لکھا ہے کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے، اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ کسی اور عبادت، تلاوت اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہو۔ اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ کسی بدنیتی سے کھڑا نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ جل شانہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی نیت سے کھڑا ہو۔ حطابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کا یقین کر کے بشاشت قلب سے کھڑا ہو، بوجھ سمجھ کر بددلی کے ساتھ نہیں۔ اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جس قدر ثواب کا یقین اور اعتقاد زیادہ ہوگا، اتنا ہی عبادت میں مشقت کا برداشت کرنا سہل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص قرب الہی میں جس قدر ترقی کرتا جاتا ہے، عبادت میں انہماک زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ نیز یہ معلوم ہو جانا بھی ضروری ہے کہ حدیث بالا اور اس جیسی احادیث میں گناہوں سے مراد علماء کے نزدیک صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں جہاں کبیرہ گناہوں کا ذکر آتا ہے، ان کو الا من تاب کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اسی بنا پر علماء کا اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ پس جہاں احادیث میں گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے، علماء اس کو صغائر کے ساتھ مقید فرمایا کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کا ارشاد ہے کہ احادیث میں صغائر کی قید دو وجہ سے مذکور نہیں ہوتی۔ اول تو یہ کہ مسلمان کی شان یہ ہے ہی نہیں کہ اس کی ذمہ کبیرہ گناہ ہو، کیونکہ جب کبیرہ گناہ اس سے صادر ہو جاتا ہے تو مسلمان کی اصل شان یہ ہے کہ اس کو اسی وقت تک چین ہی نہ آئے جب تک کہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اس قسم کے مواقع ہوتے ہیں، مثلا لیلۃ القدر میں جب کوئی شخص با امید ثواب عبادت کرتا ہے تو اپنی بدعمالیوں پر ندامت اس کے لیے گویا لازم ہے اور ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے توبہ کا تحقق خود بخود ہو جاتا ہے کہ توبہ کی حقیقت گزشتہ پر ندامت اور آئندہ کو نہ کرنے کا عزم ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کبائر کا مرتکب بھی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لیلۃ القدر ہو یا کوئی اور اجابت کا موقع ہو، اپنی بدعمالیوں سے سچے دل سے پختگی کے ساتھ دل و زبان سے توبہ بھی کر لے، تاکہ اللہ کی رحمت کاملہ متوجہ ہو اور صغیرہ کبیرہ سب طرح کے گناہ معاف ہو جائے اور یاد آ جائے تو اس یکار کو بھی اپنی مخلصانہ دعاؤں میں یاد فرما لیں۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ ہر وقت جب بھی موقع ملے، فری ٹائم ہو یا کسی بھی کام میں مشغول ہو، ذکر تو کر ہی سکتے ہیں۔ اللہ کے پاک نام تو اپنی زبان سے لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر موقع ملے تو نفل تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہر وقت ذکر کرنا چاہیے، اللہ جل شانہ کو یاد کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ لیلۃ القدر کی رات آنے والی ہے، کیونکہ آخری جو 10 راتیں ہیں ان میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور آخری 10 راتوں میں 27ویں جو رات ہے
اس میں زیادہ تر امکان ہوتی ہے لیلۃ القدر کی رات۔ لیلۃ القدر کی کچھ نشانیاں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ اس میں یہ رات خوبصورت ہوتی ہے، اس میں نہ زیادہ سردی ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے، اور موسم بالکل شاندار ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ صبح کے وقت جو درخت ہوتے ہیں اس کے وآخر دعوانا، اسی لیے میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کے آخری جو 10 راتیں ہیں یہ اللہ کی ذکر میں گزرنا چاہیے، اور اگر وقت ہے تو اعتکاف کی بھی نیت کر لیں اپنی مسجد میں، یا اگر عورتیں ہیں تو اپنے گھر میں ایک مخصوص جگہ میں اعتکاف کے لیے بیٹھیں، اور سارے مرد حضرات جماعت میں مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھیں، اور آخری جو 10 راتیں ہیں اس کو اللہ جل شانہ کے لیے وقف کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔